ہم جب دنیا میں آتے ہیں اس سفر میں تو اینڈنگ پوائنٹ جو ہمارا شروع ہوتا ہے دنیا میں آتے ہی، اس وقت ہمیں سب سے پہلے رہائشی ہوٹل کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ رہائش کی. اور کیئر کرنے کے لیے ایک شخصیت کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس وقت اپنی کیئر خود بولو نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے میں نے تیرے لیے ایسے ہوٹل کا انتظام کیا، لگژری ہوٹل ہے جو کسی کو میسر نہیں ہے، وہ ہے تیری ماں کی گود. پہلے سے ماں موجود ہوتی ہے، بغیر ماں کے کوئی پیدا نہیں ہوتا. بغیر باپ کے تو پیدا ہو جاتے ہیں، ماں کے بغیر نہیں ہوتا کوئی پیدا. یہ میں نے اس لیے کہہ دیا تاکہ انگریز ناراض نہ ہونا، وہ کہیں یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو، بغیر ماں کے باپ کے بغیر. تو میں نے ان کو فیور دیا تھوڑا سا، بھائی باپ کے بغیر تو ہو جاتے ہیں. یعنی وہ کہیں گے ہماری پیدائش کا انکار کر دیا، ہم تو وداؤٹ باپ بھی ہوتے ہیں ہم لوگ. تو میں نے مانتا ہوں کہ ہوتے ہیں، آپ بھی ہوئے ہوئے ہیں نا، میں آپ کے ہونے کا انکار نہیں کر رہا. ویسے تو بغیر باپ کے بھی نہیں ہوتا، اگر صحیح بات کی جائے نا تو ہوتا سب کا کوئی نہ کوئی باپ ہے. ہاں ہم لوگ کو پتا ہوتا ہے، ان میں سے بہت سو کو پتا نہیں ہوتا، پکڑا جاتا ہے بعض دفعہ ڈی این اے سے. وجہ کیا ہے بھائی؟ انہوں نے فوکس ہی نہیں کیا نا ہم دنیا میں آئے کیوں. انہوں نے فوکس کیا کہ ہم اپنی لائف کو لگژری کیسے بنائیں. میڈیکل سائنس میں ترقی کر لی انہوں نے، ٹیکنالوجی میں ٹھیک ٹھاک ترقی کر لی، لیکن مقصد ہی بھول گئے کہ ہم آئے کیوں تھے. تو اب مجھے بتاؤ، انسان کا اینڈنگ پوائنٹ شروع ہوتا ہے دنیا میں آتے ہی. اس کو سب سے پہلے رہائش کے لیے کیا چاہیے؟ بولو نا، ہوٹل. کیئر کرنے والا، جیسے ہوٹل میں بھی تو کیئر کر رہے ہوتے ہیں نا وہاں کے ملازمین. ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوں گے آپ کی نام کی تختی لے کے. جتنا اچھا ہوٹل ہوگا وہاں، ایک تو یہ ہوٹل ہے جو کینٹ اسٹیشن پہ ہوتے ہیں، منجی مل جاتی ہے کرائے پر، وہ بھی کرایہ آپ دو، 100 کوئی اور رہا ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، یہ بھی ہوٹل ہے غریبوں کے بیچاروں کے. لیکن غریب زیادہ گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے. خیر، تو دنیا میں جیسے ہی آئے اللہ نے ایک لگژری رہائش کا انتظام کیا. وہ رہائش کیا ہے؟ ماں کی گود. کیسا تڑپتا ہے بچہ ماں کی گود کی طرف، کیسا سکون ملتا ہے ماں کے ساتھ چپکنے میں. گھروں میں بچے پیدا کیا کرو، فطرت کی عکاسی نظر آتی ہے، ماں کی ممتا نظر آتی ہے. تمہیں بیوی سے محبت ہو جائے گی، یار اتنا پیار دے رہی ہے بچے کو. کیونکہ جو تمہارے ساتھ ایٹیٹیوڈ تھا نا اس میں تمہیں، یعنی بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں پیار شارٹ نظر آیا تمہیں، تو تم یہ سمجھے اس کے سینے میں دل ہی نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو تمہیں ایسا لگے گا دل صرف اسی کے سینے میں ہے، باقی سب دل لیس لوگ ہیں. میں جب یہ ماسیاں دیکھتا ہوں نا جو روڈوں پہ پھر رہی ہیں بیچاری، جن کا کوئی گھر بار نہیں ہے، کیسے دھکے کھا رہی ہیں، اور ان کی گود میں چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ روڈ پہ دھکے کھاتی پھر رہی ہے، ماری ماری پھر رہی ہے، اپنا بچہ نہیں چھوڑ رہی. کاش اس بچے کو بڑے ہو کر قدر ہو جائے کہ میری ماں نے اس وقت جب مجھے کوئی سینے سے لگانے کے لیے، جب مجھے کوئی تیار نہیں تھا، اس نے میری کیسی کیئر کی ہے. آپ دیکھ لیں جو روڈوں پہ بیچاری غریب عورتیں گھوم رہی ہوتی ہیں جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا، ایک میلا کچیلا سا بچہ ان کی گود میں، پھٹے پرانے سے کپڑے. اس بچے کو نہیں پتا تیری کیئر کے لیے خدا نے کیسا انتظام کیا ہے، تیری کیا ویلیو سوسائٹی میں، کیسے دھکے کھا رہی ہوتی ہے. بچہ بڑا ہو کر اپنی ماں کی وہ محنت بھول جاتا ہے. پھر یہ بچہ جب ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا، بدتمیزی کرے گا، بتاؤ خدا کو غضب نہیں آئے گا کہ تو کر کیا رہا ہے، کس کے سامنے تو آواز اونچی کر رہا ہے. میں جب بھی یہ منظر دیکھتا ہوں اس سے رہا نہیں جاتا، میرا دل چاہتا ہے میں اس کی ویڈیو بناؤں اس بچے کی. دیکھ تیری ماں بھوکی پیاسی روڈ پہ بیٹھی ہوئی، کبھی ادھر بھیک مانگ رہی، کبھی ادھر بھیک مانگ رہی.
اور تجھے دودھ بھی پلا رہی ہے. دیکھ کتنے سال تک تو میلا کچیلا تھا نا, دیکھنے میں بھی کوئی اٹریکٹیو نہیں تھا. تو میرا دل چاہتا ہے میں اس کی ویڈیو بناؤں, بچہ جب بڑا ہو جائے نا تو اس کو یہ ویڈیو دکھاؤں میں کہ تو جو آج 5-6 فٹ کا قد نکالا ہے نا تو نے, اور محلے کا دادا بنا ہوا گھوم رہا ہے, ایک وقت تجھ پر ایک طویل عرصہ تیرے اوپر یہ گزرا ہے جس وقت تجھے کسی نے سہارا, بولو کسی نے سہارا نہیں دیا, اس نے سہارا دیا تجھے, جس کی آج تیری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اپنے باس کے سامنے تو آواز نہیں اونچی کرے گا کبھی بھی. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے غصے کے تیز تکبر والے باس کے سامنے کبھی نہیں چیختے, کچھ بھی کر رہا ہو سر 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 کر کے مکھن لگاتے رہیں گے, چاپلوسی کرتے رہیں گے. میں نے نہیں دیکھا ایئر ہوسٹس کبھی مسافروں کے سامنے چیخی ہو, برداشت کرے گی. کبھی دیکھا آپ نے جہازوں میں ایئر ہوسٹس کو کسی پیسنجر کے سامنے چیختے ہوئے؟ جتنا بھی بدتمیزی کر لے پیسنجر, ایئر ہوسٹس کو حکم ہے کیا کرنا ہے, اف نہیں کرنا ان کے سامنے, وہ نہیں کرے گی اف. ماؤں کے سامنے چیختے ہوئے ہم نے بیٹے بھی بہت دیکھے اور بیٹیاں بھی بہت دیکھی ہیں, اور اب تو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. خدا کی قسم یہ سائنس اور ٹیکنالوجی جس پہ تمہیں فخر ہے نا, اگر تم باپ کے سامنے خاموش رہنا نہیں سیکھے, ماں کے سامنے آواز پس کرنا تم نے اگر نہیں سیکھا, خدا تمہاری اس تمام تر ٹیکنالوجی اور ترقی کے باوجود تمہیں جہنم کی آگ میں جھونک دے گا, وہ ڈال دے گا. اور قرآن دھمکیاں دے کے کہتا کیا ہے, ان ذالک علی اللہ یسیر, یہ کام اللہ پہ بہت آسان ہے. یہ نہ سمجھنا کہ آگ میں نہیں ڈالے گا وہ. تھوڑا سا ٹھنڈا پانی دے دیں. خدا نے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کی ہمیں پرمیشن, بولو بھائی, نہیں دی ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم اپنے بچپن کو بھول جاتے ہیں. خدا بولو نہیں بھولتا. آج اخلاق اخلاق اخلاق, دوستوں سے خوش اخلاقی, گرل فرینڈ سے خوش اخلاقی. کوئی ثواب نہیں ہے گرل فرینڈ سے اچھے اخلاق سے بات, یہ کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, یہ درندگی ہے, حیوانگی ہے. نبی نے فرمایا تمہارے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ صحابی نے پوچھا نا یا رسول اللہ, یہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ مجھ سے چینج ہی کرنا پڑے گا. کبھی اکیلے میں ملیں گے تو بیٹھ کے بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ. وہ بات کیا چل رہی تھی, ہم تو ٹرین میں اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, اونٹ سے اترنا ہی نہیں چاہیے تھا ہمیں, میرا خیال. تو بات ہی بھول گیا یار, میں نے یہاں بندہ بٹھایا ہوا ہوتا تو ٹاپک کیا چل رہا تھا. نہیں یہ تو ٹاپک, جی ہاں میں ہی ایس کر رہا تھا, میں ایک مثال دے رہا تھا کہ انسان کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے, جو سفر میں جب آتا ہے, جس دن ماں نے بچہ جنا ہو تو اللہ اس کے لیے ایک لگژری رہائش کا انتظام کرتے ہیں جس کو کیا کہا جاتا ہے, ماں کی گود. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی. جیسے ہی آپ ہوٹل میں جاتے ہیں, کہیں سفر پہ آپ ہوں, تو نہا دھو کے سب سے پہلے آپ کو کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ کھانے کی.
آپ کے ابا نے اس کا بھی انتظام کیا ہوا تھا. اس کا مطلب آپ آئے نہیں ہیں, آپ کو کسی نے بھیجا ہے. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تھوڑی دیر میں اسے لگتی ہے بھوک, ایسا بہترین انتظام اللہ نے اس کے لیے کیا, ماں کی چھاتی میں 2 چشمے جاری کر دیے. ڈاروین کا باپ 100 دفعہ مر کے 100 دفعہ پیدا ہو جائے, اس بات کا جواب نہیں دے سکتا کہ یہ کیسا نیچر کا اتفاق ہے کہ ادھر دنیا میں آیا اور ادھر ماں کی چھاتیوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے جاری کر دیے, اور ایسے چشمے کہ اس سے زیادہ سوٹیبل خوراک بچے کے لیے ہزاروں سال میں بھی سائنسدان محنت کر کے مشینوں کے ذریعے نہیں بنا سکیں اب تک. فطرت سائنسدانوں سے بھی زیادہ ذہین ہو گئی بھائی, ہے بھائی. سائنسدان اب تک ایسا دودھ نہیں بنا سکے جیسا نیچر نے بچے کے لیے بنا دیا. یہ بنا نہیں ہے, یہ بنایا گیا ہے, یہ آرڈر پہ مال تیار ہوا ہے, یہ خود بخود نہیں ہوا. پھر جب آپ ہوٹل میں کہیں سفر پہ جاتے ہو, آپ کو ضرورت ہوتی ہے کھانے کی, تو آپ پوچھتے ہو کھانا کہاں سے ملے گا. بچے کو کھانے کا انتظام ہے لیکن بچے کو پتا نہیں ہے ملے گا کہاں سے. اللہ نے بچے کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے پیدا ہوتے ہی, جب اسے دنیا میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. لا تعلمون شیئا, اللہ کہتے تمہیں کچھ بھی پتا نہیں ہے, لیکن ایک چیز پتا ہوتی ہے اس کو کہ مجھے دودھ کہاں سے ملے گا اور میرے حلق میں اترے گا کیسے. کچھ چوسنے کا عمل جو ہے یہ بھی فطرت نے سکھایا ہوا ہے اس کو, یہ بھی سکھایا ہوا ہے قدرت نے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے جتنے بھی انسٹرومنٹ چاہیے تھے تمہیں, جتنے بھی بنیادی ضرورت کی چیزیں تھیں, وہ ساری ہم نے پیدا ہوتے ہی پرووائڈ کر دیں. تمہاری کھوپڑی میں 2 آنکھیں لگا دیں تاکہ تمہیں دیکھنے کے لیے راستہ نظر آئے. تمہارے دماغ میں 2 کان فٹ کر دیے تاکہ تمہیں لوگوں کی آوازیں سمجھ میں آئیں اور کمیونیکیشن میں آسانی ہو. ایسے جیسے ابا نے موبائل میں بیلنس ڈال کے بھیجا ہو آپ کو فرانس, بیٹا وہاں پہنچتے ہی فون کر لینا. ایسا نہ ہو کہ کوئی کمیونیکیشن میں کوئی مسئلہ آئے تو تمہارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں. اللہ کہتے ہیں موبائل فون میں نے تیری کان میں لگا دیا ہے, لوگ جب تجھ سے بات کریں گے تو فون کی ضرورت نہیں ہے, جب وہ بات کریں گے تو وہیں سے ریز نکلیں گی اور تیرے کانوں کے پردوں سے ٹکرائیں گی اور وہیں سے ان کو میں آواز کی لہروں میں تبدیل کر دوں گا. آپ کیا سمجھتے ہو یہ کان کے پردے کیا یہ قدرت کا کم شاہکار ہے کیا؟ آنکھ سے کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ گوشت تو وہ بھی ہے, دماغ زبان سے کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ ناک سے کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ صرف کانوں سے کیوں سنائی دیتا ہے؟ اتنا سا باریک پردہ ہے, اس میں ایسے سافٹ ویئر لگا دیے ہیں کہ آواز کی لہریں جب ٹکراتی ہیں وہ ریورس ہوتی ہیں, وہ ایسی لہروں میں چینج ہوتی ہے کہ دماغ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا بول رہا ہے یہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ ہاتھ سے سن سکتے ہو, صرف کان ہے جس میں ایک باریک پردہ ہے, اس میں ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ یہ فرق کر لے گا کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے, کتنی اونچی آواز سے کہہ رہا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ, کہتے ہیں آنکھیں بنائی میں نے. ماں باپ سے زیادہ احسان کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا. آج اللہ کے سامنے بھی چیخ رہے ہیں, ماں باپ کے سامنے بھی چیخ رہے ہیں. اور یہ بااخلاق طبقے کی بات کر رہا ہوں میں, بد اخلاقوں کی بات نہیں کر رہا. بہت سے بد اخلاق ہم نے دیکھے ہیں, دوستوں سے لڑتے ہیں, باس سے لڑتے ہیں, باپ کے سامنے آواز کیا ہو جاتی ہے؟ پست ہو جاتی ہے ان کی. ماں کے سامنے آواز پست ہو جاتی ہے. خدا کو یہ زیادہ محبوب ہے. خدا کے حکم کے آگے سر کو جھکا لیتے ہیں, خدا سے اونچا نہیں بولتے. خدا سے اونچا بولنا کیا ہے جب اللہ کا حکم سنایا جا رہا ہے اور آپ اسے تکبر سے نظر انداز کر دو. کتنے لوگ ہیں یار, میں شریعت نہیں مانتا, میں ان مولویوں کی باتیں نہیں مانتا,
بھائی یہ کاروبار کا طریقہ حرام ہے. اب ان مولویوں کے چکر میں نہیں پڑو, نہ پڑھو میرے بھائی. مولوی تو بےچارا خدا کا پیغام پہنچا رہا ہے, نہ پڑھو. آپ کیا سمجھتے ہو ہمارا نقصان ہو جائے گا؟ کل مجھے کسی نے کہا کہ ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بہت زیادہ بےہودہ لباس میں آ رہی ہیں, اس کو روکیں. میں نے کہا جانے دو جہنم میں, جانے دو. بہت بڑی جہنم اللہ کی, اٹھا کے آگ میں پھینک دے گا. وہ نہیں, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے خدا کو. جب یہ لڑکی پیدا ہوئی تھی, اس کی ماں کی چھاتیوں میں خدا نے دودھ پیدا کیا نا اس کے لیے. یہ اندھی ہے کیا, نظر نہیں آ رہا اس کو؟ ماں کی محبت اس کو خدا نے دی نا, اس کے لیے سارے انتظام, اس کو حسن دیا, جوانی دی. آج اس سے پورے کپڑے نہیں پہنے جا رہے, اتنا سا حکم خدا کا فالو نہیں کر رہی ہے یہ. اور ماں باپ کو دیکھو, اپنی بچیوں کو پورے کپڑے نہیں پہنائے جا رہے ان کو. لڑکا پورے کپڑے, پوری آستین کے ساتھ, لڑکی سلیو لیس. اگر کسی باپ کو, ماں کو بولو بھائی یہ بچی کو آپ پوری آستین کیوں نہیں پہناتے, تو جواب کیا ملے گا؟ بھائی لڑکی ہے, بچی ہے, تو وہ بھی تو بچہ ہے, اس کو پورے کپڑے کیوں پہنائے ہوئے آپ نے؟ آپ ابھی سے ننگا پن سکھا رہے ہو اپنی بیٹی کو. تو یہ بات خوب سمجھ لو, قرآن کے الفاظ, تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. اللہ کہتے ہیں مزے اڑا لو, میں نے حجت تمام کر دی ہے. جب پیدا ہوئے تھے میں نے ضرورت پوری کر دی, آسمان سے بارشیں برسائی, فالق الحب والنوا, زمین سے دانے کو پھاڑ کے تناور درخت بنایا جس سے تم کھاتے ہو, تمہارے جانوروں کو سوکھا چارہ کھلایا جس سے گوشت بنایا, جس سے دودھ بنایا. میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے بیٹھا ہوا ہوں. اب میں اگر کہہ رہا ہوں لڑکی پورے کپڑے پہنے, وہ پردہ کرے, وہ ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب پہ اپنے جسموں کی نمائش نہ کرے, پھر بھی اگر کوئی کر رہا ہے اور میری طرف سے عذاب نہیں آتا, تو لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. اللہ کہتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ میں غافل ہو گیا ہوں, میں پیدا کر کے خرچہ دے کے بھول گیا ہوں. نا 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 نا, باپ اپنے بچے کو پڑھائی کے لیے بھیجے خرچے کے ساتھ, وہ غافل نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں تو آ, پھر میں دیکھتا ہوں تیری کیسی ٹانگیں توڑتا ہوں, میں تجھے جائیداد سے آگ کرتا ہوں. خدا کیسے غافل ہو جائے گا بھائی؟ خدا کو بے حیائی پسند بولو نہیں ہے. اور ایک ہے بے حیائی کا ارتکاب کرنے والا, ایک ہے بے حیائی پھیلانے والی یا پھیلانے والا, دونوں میں بڑا فرق ہے. اللہ کہتے ہیں جو بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دیکھو ایک کسی طوائف کا ناچ دیکھ کے حرام لذت حاصل کر رہا ہے, یہ بھی گناہ گار ہے, لیکن ناچنے والی زیادہ گناہ گار ہے, کیونکہ وہ بے حیائی کو کیا کر رہی ہے, وہ پروموٹ کر رہی ہے, پھیلا رہی ہے. وہ ایسا پردہ اترتا چلا جا رہا ہے دیندار گھرانوں میں, بچیوں کو کپڑے پہناتے ہوئے ان کو موت آ رہی ہے یار. مارکیٹ میں جاؤ, بچیوں کی شلوار قمیضیں ہی نہیں مل رہی ہیں, مکہ میں نہیں مل رہی, مدینہ میں نہیں مل رہی. کیا ہو گیا بھائی؟ یہ بچوں کے جب پورے کپڑے مل سکتے ہیں لڑکوں کے, لڑکیوں کے کیوں نہیں مل رہے؟ تبلیغ میں وقت بھی لگ رہا ہے, 4 مہینے لگ رہے ہیں, بزرگوں سے تعلقات بھی ہیں, تہجد بھی نہیں چھوٹ رہی. جب بیٹی کا لباس دیکھو تو آدھے کپڑے. میں کہتا ہوں بھائی اس کو پورے کیوں نہیں پہنا رہے آپ؟ کہتے ہیں ایکچولی وہ وائف گئی تھی مارکیٹ سے, یہ اٹھا کے لے آئی, وہ کہہ رہی کوئی بات نہیں جب بڑی ہوگی. میں نے کہا نا نا نا, بڑی ہوگی نہیں پہنے گی. آپ بچے کو بچپن سے برہنہ رکھو, بڑے ہو کر کبھی کپڑے عادی ہو جائے گا, پھر وہ اس کو اس میں حیا ختم ہو جائے گی. ہمیں یاد ہے ہم جب بچپن میں کھیلتے تھے تو ہمارے جو دیگر رشتے دار آتے تھے, جو ہمارے یعنی فیملی کے ہوتے تھے, 7-8 سال کی ہماری ایج تھی, وہ نیکر پہن کے, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کچھا پہن کے گھومتے تھے. وہ ہم سے نہیں کچھا پہنا جاتا تھا بچپن میں. یعنی وہ جو ہوتا ہے نا 7-8 سال کے بچے چڈی پہن کے نیکر پہن کے گھوم رہے ہیں, گلی محلے میں بھاگ رہے ہیں, ہم سے نہیں پہنا جاتا تھا. مجھے شرم آتی تھی. کیوں؟ ہمارے ابا نے ہمیں کبھی کچھا پہننے اس عمر میں بولو نہیں دیا. ایک حد تک ابا نے کنٹرول کیا, اس کے بعد اب ہمیں خود ہی شرم آنے لگی, یار میں چڈی پہن کے کیسے, حالانکہ 7-8 سال ایج تھی ہماری, مجھے شرم آتی تھی. آج ماں باپ بچوں کی شرم کھرچ کھرچ کے نکالتے ہیں. کلو مولودی یولد علی الفطرہ, نبی نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, شرم و حیا لے کے پیدا ہوتا ہے. ماں باپ کیا کرتے ہیں, اس کو فطرت سے ہٹا دیتے ہیں. بچی میں شرم بیٹوں سے زیادہ ہوتی ہے. میں جدہ ایئرپورٹ پہ تھا, ایک 7-8 سال کی بچی, جیسے فیملی والے مجھے دیکھتے ہیں بچیاں آتی ہیں سلام کرنے کے لیے, تو ایک چھوٹی سی 7-8 سال کی بچی, میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا, بچی نے نہیں بڑھایا ہاتھ. تو اس کے والد نے کہا مفتی صاحب ہم نے اس کو منع کیا ہے مردوں سے ہاتھ نہیں ملانا. مجھے بہت اچھا لگا اس کا عمل, بہت پیارا لگا اس کا. میں نے کہا آپ نے بہت پیاری تربیت کی اپنی بیٹی کی.
बच्चियों को बोल्ड बना रहे हो आप यार। जो बड़े हो गए वो तो हो गए ना, बच्चियों को तो आप कम से कम, बच्ची तो पूरे प्रॉपर ड्रेस में बहुत प्यारी लगती है, फूल लगती है वो। कितने लिबरल लोग परेशान हैं कि हमारी बच्ची हमारे सामने अधूरे कपड़े पहन के बैठती है, उसको शर्म ही नहीं आती। मैंने कहा शर्म तो आपने निकाली है उसकी, और यहां बीवी के गुलाम बन जाते हैं। अब बेगम को टाइट करो, बेगम साहिबा आप जो मर्जी पहने, अब आपका टाइम गुजर चुका है, अब आपकी तरबियत तो मेरे हाथ में नहीं है, ना मेरी तरबियत आपके हाथ में है, ना शौहर बीवी को ठीक कर सकता है, ना बीवी शौहर को ठीक कर सकती है। आजकल सख्ती करेंगे सिवाय तलाकों के कुछ भी हासिल नहीं होता। घर बसाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, मोहब्बत से समझाएं। तबलीग में वक्त, जब लोग आते हैं ना मेरी बेगम पर्दा नहीं करती, ये नहीं, मैं कहता हूं भाई अब तबलीग में वक्त लगवा ले उसका, जबरदस्ती करने से वो पर्दा नहीं करेगी, बगावत फैलेगी और तलाकें होंगी, बच्चे रुलते हैं, बर्बादियां। मोहब्बत से समझाओ, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मियाँ खराब है तो औरत कहती है क्या करूंगी, सबर कर भाई, तू मोहब्बत से समझा, तबलीग में वक्त लगवाओ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन बेटियां किसके कंट्रोल में है? माँ बाप के कंट्रोल में है। बच्ची को अगर आपकी बेगम बिगाड़ रही है, कंप्रोमाइज नहीं करना है। ये शौहर बच्ची को बिगाड़ रहा है, औरत कंप्रोमाइज नहीं करे। प्रॉपर कपड़े, बच्चों की तरबियत दुनिया का सबसे आसान काम है, जहन में रखना। बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। जो कहते हैं ना इतनी ज्यादा बच्चों को कौन पालेगा, कैसे पालेंगे, बच्चे खुद ही पलते हैं, बल्कि बच्चे माँ बाप को पालते हैं। जिस घर में बच्चे नहीं होते माँ बाप नहीं पलते, डिप्रेशन में जाते हैं माँ बाप। मेरा तो ये कॉन्सेप्ट है कि माँ बाप बच्चों को नहीं पालते जितना बच्चे माँ बाप को पालते हैं। जिस घर में बच्चे नहीं है माँ बाप नहीं पलते, उसमें डिप्रेशन में जाते हैं, लड़ाइयां होती हैं, तलाकें होती हैं। जहां बच्चे हैं माँ बाप खुद ही पल जाते हैं मोहब्बत से। बच्चों की तरबियत में बहुत आसान है, सिर्फ बिगड़ने नहीं देना, ये तरबियत है। समझ में आ रही है बात? क्या नहीं करना? अपने हाथों से जबरदस्ती बिगाड़ना नहीं है, तो खुद ही सही बनेगा। वो तो नेचर पे है। फिर भी कोई एक आध बिगड़ जाए तो नूह अलैहिस्सलाम की औलाद भी बिगड़ी थी ना। तो अल्लाह से तो कोई नहीं लड़ सकता, तकदीर से कौन लड़ सकता है? बच्चों की तरबियत में सिर्फ बुरे लोगों में ना बैठने दो, बुरे दोस्तों में ना बैठने दो, वो खुद ही सही होता है। वो बच्चियों को हया सिखाओ, वो आपके सामने भी फिर ऊंची आवाज से बात नहीं करेंगी। अगर आपने उनको, देखो हया सबसे पहले लिबास से शुरू होती है। अगर लिबास सही नहीं है तो हया खत्म। जब हया गई तो फिर बाप का एहतराम और माँ का एहतराम भी, माँ का एहतराम भी गया, खत्म। तो पूरे कपड़े पहनाओ भाई बच्चियों को। घर में अपनी बीवी को बता दो, बेगम हम दोनों जैसे मर्जी हैं, बच्चों को हमने बिगड़ने नहीं देना। लोग बताते हैं हमें कि हम फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं। मैं कहा भाई तौबा कर, नहीं तौबा करता कम से कम अपने बच्चों को नहीं बता के मैं ड्रामे देखता हूं, ठीक है? बच्चों को तो बचा इस बुराई से। माएं बच्चियों को बिठा के ड्रामे देख रही हैं, फिर वो बच्चियां देख रही हैं, वो उसके देवर से ताल्लुकात, वो उसके साथ भाग गई, बीवी वसीम की है, शादी सलीम से हो रही है, यानी भागी सलीम के साथ है। शौहर ने कुछ जोर से बात की तो बेगम आगे से रिप्लाई उससे भी ज्यादा ऊंची आवाज से। माएँ बच्चियों को बताया करती थी, बेटा ससुराल में 4-5 साल बर्दाश्त करना है, यही होता था ना, फिर तुम्हारी हुकूमत होगी ससुराल में। शुरू में सास को 5-6 साल की कहानी है, बर्दाश्त कर लो। ससुर साहब की ऊंच नीच बर्दाश्त, उनको अपना बाप और माँ मान लो, ऊंची आवाज से बात मत करो, थोड़ा कंप्रोमाइज कर लो। जब 2-4 बच्चे हो जाएंगे, इस घर की तुम ही मालिका होगी। तो घर बस जाते थे, फिर औरत ऐश करती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, बच्चियां जाती हैं, जैसे ही कोई थोड़ी सी सास ने कोई बात की, भाई बड़े हैं ना वो, थोड़ी बहुत हो सकता है ऊंची नीच हो सकती है, फौरन माँ को फोन किया, माँ ने कहा आजा, बाप ने कहा आजा, मैं देखता हूँ इसकी ऐसी की तैसी। घर तबाह कर रहे हैं ससुर भी, यानी जो बच्चियों के बाप भी और बच्चियों की माँ भी। जरा सी बात पे, वो एक लड़की की शादी हुई ना, पहली रात को ही घर आ गई। ये मैं मोबाइल पे सुना रहा हूँ, फोन मोबाइल पास होता है ना, पहले जमाने में जब फड्डा होता था तो माँ बाप तक पहुंचने तक वो ठंडा हो चुका होता था। फड्डा हुआ है, अब माँ के घर जाके बताना है, रास्ते में रक्शे के इतने धक्के लगे, टैक्सी की इतनी टेंशन, वो टेंशन भूल के रक्शे वाले से फड्डा होता था उसका, घर जाके भूल जाती थी मेरी लड़ाई क्या हुई थी ससुराल में, माँ शौहर से झगड़ा क्या हुआ था, या पैदल आ रही होती थी।
اب کیا ہے, ذرا سی بات ہوئی نے ٹھا کر کے فون گھما دیا. ادھر ماں انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, جیسے فون آیا, جی بیٹا کیا مسئلہ, رو. ظاہر ہے بچیاں ہوتی ہیں وہ پھر چیختی بہت ہیں, ہاں میرے ساتھ یہ ہو گیا. وہ ماں باپ کا دل تو نرم ہوتا ہے, وہ اپنے بچیوں کے آنسو دیکھ کے, ابے ہم نے اتنے لاڈ سے پالا تھا. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا بہن کی, تو اس یتیم تھی وہ لڑکی, تو وہ اس نے اپنی بہن کو رخصت کرتے ہوئے ہونے والے بہنوئی سے کہا کہ میں نے اس کو بہت محبت سے پالا ہے, دیکھ اس کا خیال کرنا, اسے کبھی کوئی غم نہ ہو. ٹھیک ہے جی خیال کروں گا. پھر دوبارہ کہا, دیکھ اپنے ہاتھوں سے پالا ہے میں نے اپنی اس بہن کو, اس کا باپ نہیں تھا, بہت محبت دی ہے, کبھی میں نے اس کو ڈانٹا بھی نہیں, دیکھ اس کو کوئی غم نہ ہو. ٹھیک ہے جی, یہی ہوتا ہے. پھر جب تیسری دفعہ کہا, دیکھ میں نے بڑی محبت سے پالا ہے, اس سے غم نہیں ہونا چاہیے. اس نے کہا تو چھوڑو اس کو, چھوڑ تو آ جا, بس اتنی محبت سے پالا ہے نا اس کو, پھر تو کیا کر, اس کو اپنے پاس رکھ, تو آ جا یار, تو مجھے بتا دینا کہ کیا سلوک کرنا ہے نا, تو تیرے ساتھ کر لوں گا میں وہ سلوک, کتنی محبت سے رکھنا ہے تجھے, کیا کھلانا ہے کیا پلانا ہے. تو اتنا زیادہ سسرال کو ویلیو نہیں دی جا رہی ہے. جس گھر میں گئی ہے تو تھوڑا سا اس کو ویلیو دے دو بھائی, تھوڑا سا برداشت کر لو, آگے پھر ایڈجسٹ ہو جاؤ گی خود ہی, دو چار بچے ہو جائیں گے, پھر دیکھو تمہاری حکومت ہوگی. تھوڑا سا بچے بڑے ہو جائیں نہ جی, جاتے ہی ایک دم ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تھوڑا ان کی سنو, تھوڑا اس کی سنو, اس کو تھوڑا صبر کی تلقین کرو. نہ جی نہ, ہم اپنی بچی کے آنسو نہیں دیکھ سکتے. جس کی طبیعت میں لچک نہیں ہے نا, وہ نہ ملک چلا سکتا ہے, نہ وہ گھر چلا سکتا ہے, نہ وہ کاروبار چلا سکتا ہے. آپ نے بہت سے دکاندار دیکھے ہوں گے ناک میں مکھی بٹھا کے بیٹھے رہتے ہیں. کوئی کسٹمر آیا, الٹی بات کی, جڑ دیا اس کے, تھوڑے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا ہوٹل کیا ہے, بند. ہمیں یاد ہے کراچی میں کے پی کے سے اور پنجاب سے بہت سے لوگ آیا کرتے تھے, ڈرائیور کنڈکٹر وغیرہ, بسیں چلاتے. شروع میں ان کے پھڈے بہت ہوتے تھے, تو پھر ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ کنڈکٹروں اور ڈرائیوروں نے نا کسٹمر کی اور جو مسافر ہے نا ان کی برداشت کرنا شروع کر دی تھی. یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. وجہ کہ انہوں نے خود سوچا کہ یار جب بھی پھڈا ہوتا ہے, ایک خون خرابہ, مار جھگڑے, اور پھر تھانے, اور لاس کس کا ہوتا ہے, ہمارے بزنس کا ہوتا ہے. اتنے دن تک مزدہ بند رہتی ہے. تو ہم نے خود یہ دیکھا, آبزرو کیا کہ اب یہ لوگ زیادہ نہیں لڑتے. کسٹمر الٹی سیدھی بات کرے, منہ ادھر پھیر لیں گے نا, چل بھائی بولنے دو اس کو. تو بزنس کے لیے جب آپ کو برداشت سمجھ میں آتی ہے, کمپنی کے لیے برداشت سمجھ میں آتی ہے, تو گھر بسانے کے لیے کیوں برداشت نہیں کرتے میرے بھائی. تو وہ میں بتا رہا تھا, ایک دلہن کی شادی ہوئی نا, تو پہلی رات ہی گھر آ گئی. تو ماں نے کہا بیٹا یہ بدشگونی ہے, پہلی رات ہی بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر آ جائے, یہ کیا ہے, ایک نحوست سمجھی جاتی ہے. اس نے کہا اماں نحوست چھوڑو, میرا موبائل رہ گیا ہے. نحوست وحوست چھوڑو, میرا فون اتنی قیمتی چیز ہے نا کہ دلہن کے سامنے پہلی رات ہے, شوہر بیٹھا ہوا ہے, اور دلہن کے پاس موبائل نہیں ہے, اسے خطرہ کھٹکا لگا رہے گا کہ موبائل کس کے ہاتھ میں. دولہا کا بھی یہی حال ہے. آپ کبھی ٹرائی کر لیں, کوئی دولہا سے موبائل چپکے سے چھپا لے, وہ دلہن کے پاس جا کے بیٹھے گا, نئی نویلی دلہن جو استخاروں اور دعاؤں سے اس نے شادی کی ہے, جیب میں ہاتھ ڈالے گا نا, موبائل نہیں ہے, تھر تھر اس کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیں گی. یہ ہوا کیا ہے؟ ایسا تو نہیں کوئی لاک کھول لے, کوئی ایمرجنسی کال آ جائے. ایمرجنسی کا مطلب یہ نہیں کہ باپ بیمار ہے یا ماں بیمار ہے, ایمرجنسی کا مطلب کچھ اور ہے. یہ حال ہو گیا موبائل سے. تو شادی تو موبائل سے ہو رہی ہے بھائی, میاں بیوی کی تھوڑی ہو رہی ہے. وہ بھی شوہر چھوڑ کے آ گئی موبائل کے چکر میں, وہ بیٹھا ہوا ہے, ماں کیا ہو گیا بھائی, میرا موبائل رہ گیا. کتنا مچلتا ہے آدمی. تو خیر بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں میں, کہاں سے کہاں ہم, ٹائم ہمارا پورا ہو گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ میاں نے پیدا کیا, بنیادی ضرورتوں کا سارا انتظام اس نے کر دیا. جس وقت کی وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, اللہ کہتے ہیں تمہارے جو بھی دل کی آواز ہوتی ہے میں اس کو پورا کرتا ہوں.